بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج یہ بہت بڑی بھیانک خبر سنی ہے کہ حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور درجوں کو بلند فرمائے۔ اس وقت بالخصوص جموں کشمیر کے ہر مدارس کے لیے ایک غم کا موقع ہے اور بالعموم پوری دنیا کو، کیونکہ اس دنیا سے عالم دین رفتہ رفتہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں مولانا سلمان صاحب بھی تشریف لے کے اور بہت بڑے علماء، جید علماء تشریف لے جا چکے ہیں، اور عالم کی موت عالم کی موت ہے، اس لیے یہ بہت بڑا غم ہے۔ تو اب ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے، اور آئندہ جتنے لوگ ہیں، جتنے علماء ہیں، وہ اس کام کو جاری رکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا ہوا تھا کہ مفسر قرآن تھے، اور مفسر قرآن ہیں، کئی 2-3 زبانوں میں انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جتنے علماء اس وقت موجود ہیں تو وہ یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ مولانا مفتی فیض الوحید صاحب جموں کشمیر کے عالم دین، ان کا کوئی ثانی اس وقت موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نعم البدل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج نہایت ہی پوری امت کے لیے یہ غم کا سمے ہے کہ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب استاذ الاساتذہ میں تھے، اور ان کا دنیا سے جانا پوری امت کے لیے ایک غم کا سمے ہے، اور بالخصوص علماء برادری کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے علماء کرام سے، میں ادارہ جامعہ تعلیم القرآن اور جامعۃ الصالحات اڑائی منڈی پونچھ سے آپ حضرات کے سامنے حضرت کی تعزیت کے لیے یہ جو کلمات ادا کر رہا ہوں اپنی جانب سے، اور اپنے تمام عملہ اور اساتذہ اور علماء کی طرف سے حضرت کی تعزیت کر رہا ہوں، اور ایک گزارش کروں گا کہ ہماری جو علماء برادری ہے ان میں جتنے اکابرین حضرات ہیں، چاہے وہ ہمارے ریاست کے ہوں یا بیرون ریاست کے ہوں، ایک ایک کر کے دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، اور آنے والی نسل یا جو موجودہ نوجوان نسل ہے ان میں کہیں دور تک بھی ان کے جیسا اثر نظر نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بظاہر عالم ہونے پر انحصار کیا، لیکن نہ ہمارے پاس علمی طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو ایک عالم کے اندر ہونی چاہیے اور جو اکابرین کے اندر ہے۔ اس سے میری گزارش ہوگی وقت کے علماء اور جید علماء حضرات کو کہ اپنے آپ کو اس مشن کے ساتھ جوڑیں جو مشن حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جو کام انہوں نے کیا، اصل اس کام کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ قرآن کی تفسیر کا معاملہ ہے، حدیث مبارکہ کا معاملہ ہے، جس طرح ان کا ایک مشن تھا اور ان کا ایک نہج تھا، اس نہج کو اپنائیں گے تو ممکن ہے اللہ اس خلا کو اور اس جو کمی ہوئی ہے اس کو پورا فرما دے۔ اور اگر یہی رویہ ہمارا رہا، جس طرح ہم کتابوں سے دور ہیں، حدیث اور قرآن کی تعلیم سے دور ہیں، ظاہری طور پر ہم علماء میں شامل ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ یہ خلا ہم سے پورا ہو سکے اور یہ پورا ہونے والا ہو۔ اس وجہ سے میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام رفقا علماء اور حفاظ بالخصوص گاؤں اڑائی اور بالعموم ڈسٹرکٹ پونچھ کے جتنے علماء اور حفاظ ہیں ان کی طرف سے حضرت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور حضرت کے لواحقین
اور ان کے متوسلین کو کے ساتھ ہم پوری ہمدردی اور غم کی گھڑی میں ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ حضرت کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حضرت کے ہمارے ادارے کے ساتھ بہت قریب کے تعلقات تھے، نیک مشوروں سے نوازتے تھے۔ کئی بار حضرت سالانہ جلسوں میں یہاں شریک ہوتے رہے اور اپنی نصیحتیں فرماتے رہے ادارے کے معاملے میں، اور پھر کوئی ساتھی اگر ان کے پاس جاتا تو اس کو بھی ادارے کے معاملے میں بہت بہترین نصیحت فرماتے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔